پاکستان کے عوام کون سے حق رائے دہی سے ایک بار کے سوا فیضیاب ہو پائے جو جمہوریہ بنا پاتے؟ پاکستان میں حق رائے دہی پر نیم نوآبادیاتی آمرانہ نوکر شاہی قوتیں ہمیشہ سے حملہ آور رہی ہیں۔ سیاسی بحران کا حل آزادانہ و منصفانہ و شفاف انتخابات ہیں۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ امتیاز عالم کا تہلکہ خیز کالم۔ سینئر صحافی اور کالم نگار امتیاز عالم نے اپنے کالم میں پاکستان کی انتخابی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے ہنگامہ خیز تجزیہ پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مظلوم کشمیری تو رائے شماری کو ترستے رہ ہی گئے، پاکستان کے عوام کون سے حق رائے دہی سے ایک بار کے سوا فیضیاب ہو پائے جو جمہوریہ بنا پاتے اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے مالک بن پاتے۔ نوآبادیاتی غلامی سے حق آزادی ملا بھی تو گہرایا ہوا، اور جو بٹوارا ہوا اس سے ملا بھی تو کرم خوردہ پاکستان، اور ہم تکمیل پاکستان کے خوابوں کو پورا کرتے کرتے اکثریتی حصہ گوا بیٹھے۔ بعد از نوآبادیاتی ریاست تشکیل پائی بھی تو وادی سندھ کی تاریخ جڑوں کو کاٹ کر اور ایک ایسے دیو مالائی اور ماورائے طبیعاتی تصور کی بنیاد پر جس کا تاریخی، زمینی، جغرافیائی و نسلیاتی، فزیکل اور سماجیاتی ساخت سے ناتا نہ تھا۔ ریاست بیگانہ تو ہوتی ہے، یعنی ماں جیسی نہیں، صرف دھرتی ماں ہوتی ہے، پر ویسی نہیں جیسی پچمیل ریاست ہم پر مسلط کی گئی۔ یہ غیر نامیاتی بنیاد تھی جس نے تحلیل ہونا ہی تھا، اور یہ 1971 میں دو قومی نظریے کی بنیاد کے باوجود دو لخت کر دی گئی۔ المیہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹی بھی تو اس بنا پر کہ 1970 میں کہیں جا کر پاکستان کے عوام کو ایک طویل جمہوری جدوجہد کے بعد حق رائے دہی ملا، اور جب عوام الناس نے حق رائے دہی کا آزادانہ استعمال کیا تو اکثریتی آبادی کا صوبہ خون آشام جنگ سے گزر کر آزاد ہو گیا، بنگالی پن مسلم پن پہ حاوی ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ بنگلہ دیش نامنظور، اس لیے کہ ہم باقی ماندہ پاکستان کو اپنے قومی کالم میں ڈھالنے سے منکر رہنے پر بازد رہے، لیکن آمرانہ نیم نوآبادیاتی قوتوں نے شکست کے بعد 1973 کے آئین نے جمہوریہ کی وفاقی بنیاد پر شراکتی قومی ریاستی تشکیل کی۔ چونکہ یہ رائے دہی کی بنیاد پر تشکیل دی گئی، اس لیے زخم خوردہ آمرانہ قوتوں نے پسپائی کے باوجود اسے قبول نہ کیا۔ پھر ہم نے 1977 کا ماشاءاللہ دیکھا، اور جمہوریہ نظریہ ضرورت کی نظر ہو گئی، اور مصنف آئین سولی پر چڑھا دیا گیا۔ سماجی ماہر حمزہ علوی نے اسے ریاست کے زیادہ ترقی یافتہ ڈھانچے کا پرتو قرار دیا، تو تاریخ دان عائشہ جلال نے اسٹیٹ آف مارشل رول کے طور پر پیش کیا، جبکہ دیگر سماجیاتی اور سیاسی ماہرین نے اسے چھاونی کی ریاست سے یا پھر پوسٹ کالونیل اسٹیٹ کی مختلف انواع بیان کی ہیں، جنہیں بہرکیف ایک مزاحمانہ فکری الغار کے طور پر رد کر دیا گیا۔ اس متضاد حیت والی ریاست کے تضادات فرانسیسی مصنف کرسٹوف جیفر لوٹ اور پاکستانی ماہر سیاسیات ڈاکٹر وسیم نے بڑی صراحت اور بالیدگی کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اکثر ہم سندھی، بلوچی، پختون، پنجابی اور ملتانی ادیبوں اور تاریخ دانوں کو اصرار کرتے اور احتجاج کرتے دیکھتے ہیں کہ ان کے خطوط کا تاریخی وجود 1947 کی پارٹیشن کا مرہون منت نہیں بلکہ ہزارہا سال کے تاریخی ارتقاء کی دین ہے۔ لیکن دھرتی کی تاریخی جڑوں کی تلاش اور اس بنیاد پر ایک نامیاتی قومی ریاست کی تشکیل علماء اکرام کو منظور نہ تھی، اور نہ ہی آمرانہ قوتوں کے مفاد میں تھی۔ بس ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب کا روحانی نسخہ ریاستی تشکیل کے کام آیا، تو پھر افغان ہو یا عربی، اجمی یا ترک، سبھی امہ کا حصہ ہیں۔ تو پھر افغان مہاجرین کو کیوں سرحد کے پار دھکیلا جا رہا ہے؟ وہ بھی تو اسی امہ کا حصہ ہے جسے ہم پاکستان سے خلط ملط کرنے پر مصر رہتے ہیں۔ جب امہ کہیں تنظیم برائے اسلامی کانفرنس کے بے وقت سیکریٹریٹ کی فائلوں میں گم ہو کر رہ گئی، تو پھر پاکستان کی قومی ریاست جس کی ٹھوس تاریخی اور تہذیبی بنیاد ہے، اس جانب تاریخی رجوع کیوں نہیں؟ قومی ریاست کے تصور کو یورپ میں 1648 کے ویسٹ فیلڈ کے معاہدے سے جوڑا جاتا ہے، گو کہ اس سے پہلے بھی ان کا وجود تھا، لیکن ان کی اتھارٹی رومن کیتھولک چرچ سے بندی تھی۔ انگلش کامن ویلتھ بھی اس کی صورت تھی۔ تحریک احیاء علوم اور انسانی اور شہری حقوق کی جدوجہد، انقلاب فرانس اور دیگر انقلابوں نے قومی ریاست کی شرائط طے کی۔ جو بڑا چیلنج ریاستوں کے سامنے تھا کہ کس طرح ایک جغرافیہ میں رہنے والے مختلف نسلیاتی اور قومیتی گروپوں کو قومی ریاست میں مجتمع کیا جائے۔ پاکستان جیسی کثیر القومی اور کثیر الثقافتی ریاست کے لیے جبری انضمام کی بجائے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا جو بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ نے اختیار کیا، یعنی رضاکارانہ شمولیت اور قومی مساوات کے اصول کی بنیاد پر جمہوری اتفاق رائے سے کثرت کی بنیاد پر اتحاد کا حصول۔ بنیادی حوالے سے قومی ریاست کے 3 اجزاء ترکیبی میں عوام، جغرافیہ اور اقتدار اعلیٰ کی قوت شامل ہے۔ بغیر عوام اور ان کے جغرافیے کے کوئی اقتدار اعلیٰ وجود نہیں رکھتا ماں سوائے آسمانی حق رائے ربانی کے، اور عوام کسی بھی ریاست کے اقتدار کی تشکیل اپنی آزاد منشا کے جمہوری اظہار سے کرتے ہیں، جیسے 1947 میں کی گئی۔ لیکن یہ حق حکمرانی اور حق رائے دہی ایک بار کے استعمال پہ ختم نہیں ہو جاتا، ہر وقت قومی ریاست کے جسم میں رواں رہتا ہے۔ یہ حق رائے دہی ہے جو عوام کو مقتدر اعلیٰ بناتا ہے، جو آزادانہ ووٹ کے استعمال سے اقتدار اعلیٰ اپنے منتخب نمائندوں کو امانتاً تفویض کرتے ہیں اور واپس بھی لے لیتے ہیں۔ پاکستان
पाकिस्तान में हक राय दही पर नीम नौवादियाती आमिराना नौकरशाही कुव्वतें हमेशा से हमला आवर रही हैं ताकि इक़्तिदार आला को गजब किया जाता रहे। इसके सद्देबाब के लिए 1973 के आइन का समाजी मीसाक किया गया, जिसे तोड़ने का मकसद अवाम की मंशा को कुचल कर उसकी जगह एक इस्तबदादी मार्शल लॉ नीम जमहूरी निज़ाम हुकूमत को मुसल्लत किया जाता रहा। 1970 में हक राय दही के बेबाकाना और आजादाना इजहार से आमिराना बादस नौवादियाती ढांचे ऐसे खौफजदा हुए कि उन्होंने हक राय दही को ही यरगमाल बनाकर हर इंतखाब को अपने मफाद में मस्बत नताइज के लिए इस्तेमाल किया। गोया इंतखाबात का इनकाद एक रस्मी मजबूरी तो थी, जमहूरी तकाजा नहीं। पाकिस्तान की इस दोहरी और मुतजाद सियासी मईशत की बुनियाद पर सियासी बहरान है कि बार बार पलट कर जमहूरी अमल को या तो पटरी से उतार देता है या अवामी हुक्मरानी को गहना देता है। एक तरफ आईनी ढांचा और जमहूरी तकाजे, दूसरी तरफ आमिराना ढांचे और उनकी मावराए आइन हकमियत। ये तमाशा बार बार चलता रहा और हर बार अपने नए एडिशन के साथ नाकाम होता रहा। मसला सिर्फ एक ही है, वो है रियासत के अखलाकी जवाज और इक़्तिदार आला के लिए अवामी मंशा का हक राय दही के जरिए इजहार। इस वक्त इंतखाबात का बगल बच चुका है, लेकिन सारा जोर इस पर है कि किस तरह अवामी मंशा के आजादाना इजहार को रोका जा सके। हक राय दही का तकाजा है कि रियासत इसके इजहार के रास्ते से हट जाए और किसी तरह की रुकावटें पैदा न करे, वरना एक जाली इलेक्शन के जरिए से अवामी मंशा की मोहर लगने से रही, जिसके नताइज भी मशकूक होंगे और इस बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत भी अवामी अखलाकी जवाब से महरूम रहेगी। सियासी बहरान की वजह भी यही है और इसका हल भी आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हैं। अवाम को फैसला करने दे।